السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ میں ہوں مرتضیٰ، ٹیکنیکل یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میں کچھ دنوں سے دبئی سے آیا تھا۔ اب میں سیلف پروٹین میں ہوں، گھر میں پروٹین کیا ہوا ہے میں نے۔ تو کرونا کے بارے میں جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں 1,32,03,571 کیسز ہے، اور ریکور کیسز جو ہیں 73,31,068 کیسز ہیں، اور جو ڈیتھ ہوئی ہیں وہ ہیں 5,75,201 ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 2,53,604 ہے، اور اسی طرح جو ڈیتھ کی تعداد ہے وہ ہے 5,300۔ یہ تعداد ہے پاکستان میں کیسے ریکور ہو رہے ہیں، دنیا میں بھی ریکور ہو رہے ہیں، کیسے تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیک جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، ابھی آہستہ آہستہ ریکوری کی طرف جا رہا ہے، اور مارکیٹیں کھل رہی ہیں، اور دنیا میں جو ہے سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کچھ ایریے جو ہے جہاں خطرہ ہو وہ ایریوں کو لاک کیا جائے، باقی سارے کھلے رہے۔ تو یہ سسٹم پہلے پاکستان میں اپنایا گیا، اب پوری دنیا میں اپنایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ کافی لوگوں کے میسج آ رہے ہیں۔ جب کرونا پھیلا تو آپ لوگوں نے دبئی میں کیا کارروائی کی؟ کیونکہ دبئی سے جو بھی لوگ آتے تھے وہ ان کو کوارنٹین کر دیا جاتا تھا، وہ کورونا کے مریض کھلاتے تھے۔ اب ایک ہوا یعنی ایک پینک پھیل گیا تھا کہ جو بھی باہر سے آتا ہے وہ کورونا لے کے آتا ہے۔ تو اس سلسلے میں لوگوں کے میسج آ رہے ہیں کہ آپ نے کورونا کے لیے وہاں کیا کیا، کیا کیا سیفٹی رول سے کون کون طریقوں سے آزمایا گیا۔ تو اس قسم کے میسج آئے ہیں، تو میں آپ کو سب سے پہلے وہاں کے سیفٹی رولز اور سیفٹی طریقے جو ہم نے کیا وہاں پر وہ بتاؤں گا۔ 21 مارچ 2020 کو ہماری آخری ڈیوٹی تھی۔ کرونا کی وبا جب دبئی میں داخل ہوئی، کیس بہت کم تھے، بہرحال یہ کرونا کی سیفٹی بہت کی گئی ہے دبئی میں۔ تو ہماری ڈیوٹی ہمیں بند کر دیا گیا، کہا گیا کہ ہم ڈرائی ڈاک میں دوبارہ نہیں آ سکتے۔ جو باہر سے لوگ آتے ڈرائی ڈاک دبئی میں ہے، تو ہم لوگ دبئی میں نہیں آ سکتے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے بند کر دیا گیا۔ اسی طرح جو تمام کمپنیوں کے کام ہیں ان کو محدود کر دیا گیا، اور جو باہر سپلائی کے لوگ تھے ان کی ڈیوٹیاں بند کر دی گئیں، کیونکہ ہم بھی سپلائی پر تھے، ڈرائی ڈاک میں تھے، تو ہماری ڈیوٹی بھی بند کر دی گئی۔ ہمیں روم میں لے جایا گیا، اور پھر ہمیں میڈیکل اسٹیٹمنٹ، میڈیکل ہدایات، میڈیکل ملتی رہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ نے روم میں رہنا ہے۔ مارکیٹیں چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہیں، چھوٹی مارکیٹیں رات کو صبح 6 بجے سے رات کو 8 بجے تک کھلیں گی۔ آپ جو سودا سلم لینا ہے وہ لیں، اور ہفتے میں ایک دفعہ جائیں، اور ایک آدمی جائے شاپنگ کر کے آ جائیں۔ مارکیٹوں کے اندر جو داخل کرنے کا طریقہ تھا وہ یہ کہ بغیر ماسک کے آپ مارکیٹ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ تو گلوز بھی آپ پہنیں، اور مارکیٹ کے اندر بغیر SOPs کے آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ جب ہم مارکیٹ میں داخل ہوتے وہاں نشان لگے ہوئے تھے، تو ان نشانوں کے اوپر ہم کھڑے ہو جاتے تھے، ایک ایک دو دو کر کے وہ بندے اندر بھیجتے تھے، اور اندر جانے سے پہلے ہمیں سینیٹائز کیا جاتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں سینیٹائزر سے ہمارے ہاتھ صاف کیے جاتے تھے، پھر ہمیں اندر داخل ہونے کی اجازت ہوتی تھی۔ تو ہم اندر جاتے شاپنگ کر کے واپس آتے، تو وہاں بھی کاؤنٹر پر بھی ہمیں SOP سے خیال رکھنا پڑتا تھا، ہمیں فاصلہ رکھنا پڑتا تھا اس کاؤنٹر کے آدمی سے جو ہمارا سامان دیتا تھا، تو 1-1.5 میٹر کا فاصلہ رکھنا پڑتا تھا۔ تو لہٰذا ہم نے وہاں پر SOP کا خیال کیا، اور پھر جو ہمیں وہاں میٹنگ کی جاتی تھی اور میڈیکل کے بارے میں جو بتایا جاتا تھا ہمیں جو میڈیکل کے بارے میں بتایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے یہ بتاتا کہ ہمارا جو جسم ہے، باڈی ہے، اس کے اندر ایک امیون سسٹم ہے، یعنی سیفٹی سسٹم ہے۔ اس سے سیفٹی سسٹم میں ہمارے جسم میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ریڈ سیل یعنی لال جرثوم میں، اور ایک ہے سفید سیل یعنی وائٹ سیل، جو ہماری سیفٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، جو ہمارے جسم کے اندر گردش کرتے رہتے ہیں، اور وہ خون کی طرح چلتے رہتے ہیں۔ جب بھی کوئی جراثیم جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ سفید جراثیم جس کے اندر پاورفل ہوتے ہیں، جراثیم سے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں، وہ اس پر حملہ کر دیتے ہیں، اور وہ جراثیم مر جاتا ہے۔ جب جراثیم مر جاتا ہے تو وہ مر تو جاتا ہے، لیکن اس کی ڈیڈ باڈی اس کے اندر پڑی رہتی ہے، جسم کے اندر رہتی ہے۔ وہ ڈیڈ باڈی جب جسم کے اندر پڑی رہتی ہے تو وہ آدمی دوسرے آدمی کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ اس کے اندر جو داخل ہوا جراثیم وہ تو مر گیا، لیکن دوسرے آدمی کو یہ جراثیم لگا سکتا ہے، لہذا وہ پازیٹیو ہے، اس کا رزلٹ پازیٹیو آئے گا۔
جب وہ ٹیسٹ کیا جائے گا اس کا رزلٹ پازیٹیو آئے گا، چاہے جراثیم ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، اس کا جسم کے اندر موجود ہے تو اس کا رزلٹ پازیٹیو آئے گا۔ لیکن اس کو کوئی نہ نزلہ ہے، نہ زکام ہے، نہ بخار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ ایکٹیو جراثیم اس کے اندر جسم میں داخل ہو گیا اور وہ اندر جا کے مر گیا، اور باقی جو جراثیم جو باہر ہیں وہ دوسرے کو بھی افیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی لیے ہم لوگ 14 دن کے لیے کوارنٹین کرتے ہیں تاکہ وہ اندر جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ختم ہو جائے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ سمجھایا گیا، تو کرونا کے بارے میں بھی یہ سمجھایا گیا، یہ نہیں ہے کہ وہ بارش کی طرح ہر جگہ برس رہا ہے، یہ بھاری جراثیم ہے، اس کا سائز بڑا ہے دوسرے جراثیموں سے، یہ ہاتھ، ناک اور منہ کے ذریعے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کور کریں تاکہ ہم کسی چیز کو ہاتھ لگائیں، اگر دوسرا افیکٹو آدمی اس چیز کو ہاتھ لگائے گا تو وہ جراثیم ہمارے ہاتھ میں منتقل ہو جائیں گے۔ جب ہم ہاتھ ناک کو، آنکھ کو یا منہ کو لگائیں گے تو وہ جراثیم ہمارے منہ کے ذریعے ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے وہ بارش کی طرح برس رہا ہے اور ہم ساتھ سے گزریں گے ہمیں لگ جائے گا، لیکن یہ ضروری ہے کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نارملی ہم بھی جب ٹائلٹ جاتے ہیں تو ہاتھ دھوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہا گیا کہ جب بھی آپ کسی کام سے واپس آئیں، باہر سے آپ واپس آئیں، سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں تاکہ باہر سے کوئی بھی جراثیم آپ کے ہاتھ پر لگے ہوئے ہیں تو وہ دھل جائیں۔ صابن سے دھوئیں، ایسا نہیں، صابن سے دھوئیں اور اچھی طرح دھوئیں۔ اس کے بعد آپ روم میں آ گئے، روم میں جب آئیں تو آپ اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کریں، ٹھیک ہے، تاکہ جو بچے کچھ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ اسی طرح یہ طریقہ کار ہمیں بتائے گئے تو ہم لوگ انہی چیزوں پر عمل کرتے رہے، الحمدللہ ہم 2 مہینے روم میں رہے اور بالکل سیف رہے۔ اس کے بعد جو ہم کھانا کھاتے تھے اس پر بھی ہم وقفہ رکھتے تھے، اس پر بھی ہم سیف رہتے تھے۔ تو ایک آدمی تھا جو ہمارے ہاں ڈیوٹی کرتا تھا، وہ ہمارے ساتھ ہی کھانا کھاتا تھا۔ جب دوبارہ ڈیوٹی کے لیے وہ گیا تو وہاں رولز چینج ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ پہلے آپ میڈیکل کروا کے ہیں، بعد میں ڈیوٹی چینج کریں۔ ابھی اس کمپنی میں کافی سارے مزدور جو ہے افیکٹو ہو چکے تھے آلریڈی، تو جب وہ اس آدمی کا میڈیکل کرایا گیا تو وہ پازیٹیو آیا، تو ہماری کمپنی نے ایک کوارنٹین روم بنایا ہوا تھا، لہٰذا اس کو 14 دن کے لیے کوارنٹین میں جمع کر دیا گیا۔ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، نزلہ زکام نہیں ہوا۔ کمپنی نے کہا کہ آپ لوگ بھی کراتے ہیں، میں نے کہا ہمیں کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، نہ نزلہ ہے نہ زکام ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا آپ سیف رہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن دیکھ لیتے ہیں 7 دن کے بعد اگر کوئی سمپٹم نظر آئے تو ہمیں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس آدمی کو کوارنٹین کر دیا گیا جو ہمارے ساتھ کھانا کھاتا تھا، وہ 14 دن کے بعد وہ بھی، اس کا بھی مائنس آ گیا رزلٹ، الحمدللہ اس کا رزلٹ مائنس آ گیا۔ لیکن اس کے بارے میں جو کمپنی نے ہمیں بتایا تھا، میڈیکل ٹیم نے بتایا تھا، وہ یہی تھا کہ جراثیم تو اس کے اندر داخل ہو گیا، امیون سسٹم اس کا طاقتور تھا، اس نے اس کو مار دیا، اس کی ڈیڈ باڈی اس کے اندر رہی۔ جب اس کا رزلٹ چیک کیا گیا تو وہ پازیٹیو آ گیا، اس کو 14 دن کے لیے کوارنٹین کیا گیا۔ جب اس کو کوارنٹین کیا گیا 14 دن کے لیے تو وہ اندر ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور اس کے جراثیم نے کسی دوسرے کو افیکٹو نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے کیونکہ ہم فاصلہ رکھتے تھے، کھانا کھاتے ہوئے بھی ہم فاصلہ رکھتے تھے، اٹھتے بیٹھتے نہاتے دھوتے ہم فاصلہ رکھتے تھے، تو اس وجہ سے اس کے جراثیم نے کسی دوسرے ساتھی کو افیکٹ نہیں کیا، لہٰذا وہی افیکٹو رہا، وہی افیکٹ ہوا، اس کو کوارنٹین کیا گیا 14 دن کے بعد وہ بھی۔ اس طرح ہم لوگوں نے وہاں سیفٹی کا دبئی میں بہت خیال رکھا گیا، جس کی وجہ سے کیسز بھی بہت کم آئے، لیکن ہم جو مزدور لیبر رہتے تھے 5-5 6-6 آدمی ایک روم میں رہتے تھے، اپنے آپ کو سیفٹی میں رکھا اور اس طرح ہم جو ہے کرونا سے بچے رہے۔ اس کے بعد جب ہم پاکستان آئے تو پاکستان آنے کے لیے یہ ہے کہ وہاں بھی SOPs کا خاص خیال رکھا گیا، میڈیکل تو نہیں ہوا، SOPs کا خاص خیال رکھا گیا، SOPs کا خیال رکھا گیا اور ہم جہاز تک SOPs کا خیال رکھا گیا۔ لیکن جب جہاز میں آیا ہے تو جب میڈیکل ٹیم آئی انسپیکشن کے لیے فوٹو بناتے ہیں، تو فوٹو بنانے کے لیے ہم لوگ ایک سیٹ پر ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے، یعنی 2 نمبری دیکھو جہاز والوں، تو ایک سیٹ پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن جو ہی وہ میڈیکل ٹیم فوٹو بنا کے نکلی تو ایک دم سے رش شروع ہو گیا، جہاز 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا، سواریاں آنی شروع ہو گئیں اور ایک دم جہاز فل ہو گیا، سیٹ بائی سیٹ آیا۔ سیٹ بائی سیٹ آنے کے بعد ہم لوگ لاہور ایئرپورٹ پر 3 گھنٹے کے بعد اترے، 5 بجے کا ٹائم تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ جیسے پہنچے، گھر پہنچ کے ہمیں کہا گیا کہ 2 فارم تھے، ایک جہاز والوں کے لیے تھا اور ایک ان کے لیے تھا۔ وہاں لکھا گیا آپ نے کہاں ٹریول کیا،
اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں، پاسپورٹ نمبر لکھیں، آپ کس علاقے کے رہنے والے ہیں، ایڈریس لکھیں، فون نمبر لکھیں. یہ تھا ہماری سول ایویشن کے لیے جو پاکستان کے لیے فارم تھا. وہ فارم ہم نے فل کیا. چائنا کا سفر تو آپ نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا بھائی. تو وہ ہم نے ٹیک کر دیا، نو میں لگا دیا، نہیں کیا ہم نے. تو باقی چیزیں نو میں کرتے گئے اور آخر میں سائن کیے. سائن کر کے ہم نے سول ایویشن جب ہم ایئرپورٹ اترے ان کو پکڑا دیا. پھر وہاں اسکریننگ بھی ہوئی ہماری. اسکریننگ میں بھی الحمدللہ ہم لوگ صحیح نکلے. ہماری صحیح تھی، صحت صحیح، سب کچھ صحیح تھا. پھر ہم لوگ گھر پہنچ گئے. لیکن ہمیں یہ کہا گیا تھا جب آپ یہاں ایئرپورٹ سے جا رہے ہیں تو آپ جا کر گھر 14 دن کے لیے اپنے آپ کو کوارنٹین کر لیں، تاکہ آپ میں اگر تھوڑے بہت بھی جراثیم ہیں، آپ کا امیون سسٹم اچھا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے اندر جسم داخل ہو گیا ہو اور وہ ایکٹیو نہ ہوا ہو، لیکن وہ دوسرے لوگوں کے لیے خطرناک ہے. لہٰذا وہ ڈیڈ باڈی جو آپ کے اندر جسم کے اندر پڑی ہوئی ہے وہ آپ کے لیے تو نقصان دہ نہیں ہے، لیکن وہ دوسروں کے لیے نقصان دہ ہے. لہٰذا اس لیے آپ 14 دن جا کر کوارنٹین کریں. لہٰذا ہم نے 14 دن یہاں کوارنٹین کیا. الحمدللہ آج میرا 13واں دن ہے. تو بالکل صحت ٹھیک ہے، نزلہ زکام بخار نہیں ہے. تو گھر کی خوراک کھا رہے ہیں، احتیاط کر رہے ہیں، پرہیز کر رہے ہیں. اس کا یہ ہے کہ ہمیں یہ ہوا کہ ہمارے گھر والے محفوظ رہے، ہم بھی محفوظ رہے، اور ابھی تک ہم محفوظ ہیں الحمدللہ. اور کل 14 دن ہو جائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا کہ 7 دن کے بعد یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. 7 دن کے بعد اس کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو 7 دن کے ابھی 13 دن گزر گئے، کوئی اثرات نہیں ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھے اور آپ کو بھی محفوظ رکھے. اور جو دبئی میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی محفوظ رہے. 18 تاریخ کو دوسرے لوگوں کی فلائٹ ہے، وہ بھی لاہور آ رہے ہیں، کچھ ملتان آ رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے الحمدللہ ہم لوگ صحیح طریقے سے یہاں پہنچ گئے. تو یہ ویڈیو تھی جو میں نے بنائی آپ لوگوں کی خواہش پر. تو آپ لوگ ان پر عمل کیجئے اور اپنی حفاظت کیجئے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کیجئے. اور بازار میں جب جائیے واپس آ کر ہاتھ ضرور دھوئیے. ہاتھ دھوئیے، ہاتھ دھونے کے بعد سینیٹائز کیجیے ہاتھوں کو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے گا. اور ماسک ضرور پہنیے. ٹھیک ہے، میری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے. میری ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ وہاں جو رہ رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں، اور یہاں جو ہیں وہ بھی محفوظ سمجھیں. اور یہ جو یہاں پر پینک پھیلا جا رہا ہے کہ کرونا ہے، کرونا ہے، کرونا بارش کی طرح برستا نہیں ہے. یہ ایک جراثیم ہے، یہ اس کا سائز بڑا ہے، یہ کسی کپڑے کے سوراخ سے نہیں گزر سکتا. تو اس کا اس لیے آپ کو ماسک کے لیے کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہاتھ کے ذریعے دوسرے تک پہنچتا ہے. جب آپ ہاتھ دھو لیں گے تو دوسرے تک نہیں پہنچے گا. اس طرح آپ ماسک پہنیں گے تو آپ کے جسم کے اندر داخل نہیں. ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہے. باقی یہ ہے کہ آپ اپنی سیفٹی رکھیں. باقی پینک مت پھیلائیں، خوف مت پھیلائیں. اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے ذہن کو مطمئن رکھیں. یہ بیماری ہے، یہ ختم بھی ہو جاتی ہے. اس کا علاج احتیاط ہے اور کوئی علاج نہیں ہے. اور چھوٹی موٹی ڈسپلن وغیرہ کھا لیا کریں بخار کے لیے، نزلے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور دبائیں. اوکے جی، اللہ حافظ.